الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین، آج بھی ہمارے چند احباب نے سوالات بھیجے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور خرید کر دوبارہ بیچ دے، اس کو فروخت کر دے، اس نیت سے کہ قربانی کے قریب دوسرا جانور لے لیں گے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ اگر ایک انسان جو صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور پھر کسی وجہ سے اگر وہ بیچ دیتا ہے تو یہ بیچنا، یہ فروخت کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن بیچنا درست ہو جائے گا۔ اس کا جو لین دین کا معاملہ ہے یہ صحیح ہو جائے گا۔ اور جب یہ دوسرا جانور خریدے گا قربانی کے لیے تو اتنی بات ضرور یاد رکھے کہ جتنی قیمت اور جتنے پیسے کا پہلا جانور تھا اتنے ہی کا ہونا چاہیے، یا پھر اس سے اوپر کا ہونا چاہیے۔ اگر نیچے کا ہے، مثال کے طور پر پہلا جانور 10,000 کا تھا، اب یہ جب دوسرا جانور لے رہا ہے تو 10,000 سے اوپر کا ہو، یا کم سے کم 10,000 کا ہو، 8 یا 9,000 کا نہ ہو۔ اگر یہ پہلے جانور سے کم قیمت کا جانور لیتا ہے تو جتنی قیمت کا فرق پڑ جاتا ہے، 10 کا لیا تھا اب 8 کا لے رہا ہے تو 2,000 کا فرق پڑتا ہے۔ اس 2,000 کا صدقہ کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ قیمت میں پہلے جانور کے اور اب کے جانور کے جو دوبارہ لے رہا ہے، اس میں اگر اونچ نیچ ہے تو جتنا فرق قیمت کا پڑ رہا ہے اتنی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں 5 آدمی شریک ہو گئے اور 2 حصے بچ گئے، تو ایک آدمی اس نیت سے شریک ہوتا ہے کہ وہ 2 حصے کا گوشت بیچ دے گا فروخت کرنے کی نیت سے، قربانی کے جانور میں 2 حصے لیتا ہے۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں بیچنے کی نیت سے، فروخت کرنے کی نیت سے جس آدمی نے حصہ لیا ہے اس آدمی کا حصہ لینا صحیح نہیں ہے، اور یہ 5 آدمیوں کا حصہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ جس جانور میں قربانی کے حصے ہوں اس جانور میں بیچنے کی نیت سے اور فروخت کرنے کی نیت سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو بیچنے کی نیت سے لیا ہے، فروخت کرنے کی نیت سے لیا ہے، تو سب کی قربانی بیکار ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 کے 7 حصے، سب کے سب حصے قربانی کی نیت سے ہونا چاہیے، نہ کہ 1-2 حصہ بیچنے کی نیت سے اور بقیہ حصے قربانی کی نیت سے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ جب انسان زندگی کی سب سے پہلی قربانی کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتا ہے، پھر اگلی قربانی اگلے سال اپنے نام سے کرتا ہے، اس کے بعد دیگر حضرات کے نام سے کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کر چکا ہوں، اب میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، واجب ادا ہو گئی ہے۔ اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ یاد رکھیے گا آپ کہ جس انسان کے اوپر قربانی واجب ہے، زندگی میں سب سے پہلی قربانی واجب ہو رہی ہے، اب یہ آدمی صاحب نصاب ہوا ہے، اب گھر بس گیا ہے، اس کا گھر بار والا ہو گیا ہے، کمانے لگ گیا ہے،
تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گیا، یہ صاحب نصاب ہے، اب اس کے اوپر قربان کرنا ضروری ہو گیا ہے، تو اس انسان کو اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ آپ اس بارے میں اتنی بات ضرور یاد رکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مالدار بنایا ہو اور ٹھیک ٹھاک بنایا ہو اور ہر سال وہ کئی قربانی کرتا ہو، 3-4 یا پھر ایک بڑا جانور پورا کا پورا خود کرتا ہے، تو اس میں 7 حصے بنتے ہیں، اور اگر چھوٹے جانور کرتا ہے تو 4-5 کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب انسان صاحب نصاب ہوتا ہے تو اب جب تک یہ صاحب نصاب رہے گا تب تک اس کے اوپر ہر سال قربانی کے دنوں میں قربان کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی کے پہلے سال میں یا دوسرے سال میں اپنی طرف سے قربانی کر دیا تو پوری زندگی کے واجبات ختم ہو گئے، اس کی طرف سے ساقط ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک یہ صاحب نصاب رہے گا، مرتے دم تک اگر یہ صاحب نصاب رہا تو ہر سال قربانی کے دنوں میں اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر یہ انسان 4-5 قربانیاں کرتا ہے، بڑے جانور کرتا ہے اور اپنی طرف سے کرتا ہے، تو واجب کی ادائیگی کے لیے ایک قربانی یا ایک حصہ اپنی طرف سے دے، اور بقیہ جتنی بھی قربانیاں کرتا ہے 4, 5, 6, 7 یا ایک پورا بڑا جانور، تو بقیہ 6 حصوں میں یا بقیہ تمام جانوروں میں دوسرے کسی کو بھی شریک کر سکتا ہے، اپنی فیملی کے لوگوں کو، اپنے مرحومین کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو چاہے شریک کر سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مال و جاہ والا بنایا ہے، حیثیت والا بنایا ہے اور ٹھیک ٹھاک دیا ہے، وہ 2-4 قربانیاں کرتا ہے، تو ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں جب تک رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کے طرف سے جو لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، اور وہ دین کے داعی ہیں اور دین پر چلنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے، اس کی طرف سے ایک قربانی اور اپنی طرف سے ایک قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اگر ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و جاہ والا بنایا ہے اور ہم آپ کئی قربانیاں کرتے ہیں، تو ایک قربانی ہماری آپ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔